السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 10۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہائے ڈارلنگ، ہاؤ آر یو؟ شانزی اس وقت لیٹی ہوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ عباد کا میسج وصول ہوتے ہی اس نے مووی سٹاپ کر دی تھی۔ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو؟ اس نے رپلائی دیا تھا۔ آئی ایم ناٹ فائن یار، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اس روشانی کی وجہ سے میرے ڈیڈ نے مجھے پہلی بار یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا۔ اس سے بدلہ لینے کی آگ میرے دل کو جلا رہی ہے۔ عباد کا میسج پڑھ کے شان سے دکھی ہو گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو محبت کو ہر رشتے پر فوقیت دیتے ہیں۔ ڈونٹ وری عباد، بہت جلد موقع ملتے ہی ہم روشانی سے بدلہ لے لیں گے۔ تمہاری تسلیل میں اب بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ روشانی اور اس کے کزن شیان کو ایسا مزہ چکھاؤں گی، ہمیشہ یاد رکھیں گے، بس تم موقع کا انتظار کرو۔ شانزے کا میسج پر عباد کے چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ ابھری تھی۔ شانزے کو رپلائی دے کے اس نے صوفے پر بیٹھی اپنی محبوبہ کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کی گرل فرینڈ بننے پر فخر محسوس کرتی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی ایسے لڑکے ایک لڑکیوں پر تھوڑی ٹکتے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ نادانی میں وہ کیا کرنے چلی تھی، مگر اب وہ اس سے نکلنا بھی چاہ رہی تھی تو نہیں نکل پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ لڑکا جس کی اتنے اچھے انسان سے دشمنی ہوگی۔ مہرماں، یہ تو نے کیا کر دیا؟ عمر سر تیرے لیے اتنا کر رہے ہیں اور تو ان کو دھوکہ دینے پر تلی ہوئی ہے۔ تو نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو پھر اب کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ کیا کروں؟ عمر سر کو سب حقیقت بتا دوں، لیکن اگر انہوں نے میری بات نہیں سمجھی تو مجھے غلط سمجھا تو ظاہر کیا بات ہے، دھوکہ کون سا شخص برداشت کرے گا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو للکار رہی تھی۔ گلابی رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، لمبے گھنے بالوں کی چوٹی کمر پر پڑی ہوئی تھی، سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ آفس میں داخل ہوئی تو خیام نے دل میں ہی ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ السلام علیکم سر، اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا کے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ خیام کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ محرمہ بیٹھو۔ اس کو ساکت کھڑا دیکھ خیام نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا کے کرسی پر آ بیٹھی۔ کیسی ہو؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ اس نے نسلیں محرمہ کے چہرے پر گاڑے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے مختصر سا جواب دے کے گردن جھکا لی تھی۔ محرمہ، یہ لیجئے آپ کے فلیٹ کی چابی اور یہ کاغذات۔ خیام نے دراز سے دونوں چیزیں نکال کے سامنے رکھی تو اس نے گردن اچکائے خیام کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی جب خیام نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ محرمہ، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر جائیں اور اپنا ضروری سامان اور آنٹی کو لے کے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ فلیٹ میں فرنیچر وغیرہ پہلے سے موجود ہے، اس لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ ٹھیک سے سیٹل ہو جائیں تو آفس آ جائیے گا اور میرے لیے کوئی بھی کام ہو بلا جھجک بولیے گا۔ خیام نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، میں چاہ کے بھی کبھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ گلے میں ابھرتی گلٹی کو محسوس کرتے اس نے شرمندگی سے کہا تھا اور پھر وہ فائل اور چابی اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ امی چلے جلدی سے سامان پیک کرے، ہمیں فلیٹ میں شفٹ ہونا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے گھر میں آتے ہی گہما گہمی مچا دی تھی۔ محرمہ، بیٹا اتنی جلدی؟ نرگس سکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، اچھا ہے نا ابا کے آنے سے پہلے ہم اس گھر سے نکل جائیں؟ وہ کہتے کے ساتھ الماری کی جانب بڑھی تھی۔ چند کپڑے اپنے اور اپنی ماں کے بیگ میں ڈالے، سارا ضروری سامان دیگر اشیاء ڈبوں میں پیک کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ان کا سامان فلیٹ کے لیے روانہ ہوا تو وہ دونوں بھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ پیچھے وہ خالی و ویران مکان، ٹوٹی الماری اور بے ترتیب پڑی ہوئی چیزیں محرمہ کے لیے محض ایک یاد بن کے رہ گئی تھی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اس نے پرس سے چابی نکالی اور دروازے پر لگا تالا کھولنے لگی۔ اگلے پل دروازہ کھلا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر آئی تھی، اس کے پیچھے نرگس اور ڈرائیور بھی سامان لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ سفید ٹائل سے مزین اتنا خوبصورت فلیٹ دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ نرگس کی بھی حالت کچھ ایسی تھی۔ دونوں ماں بیٹی حیرت سے فلیٹ کا ایک ایک کونا دیکھ رہی تھی۔
یہ فلیٹ 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ امریکن طرز کا کچن، قیمتی فرنیچر، وہ ستائش سے پورے فلیٹ میں گھوم رہی تھی۔ محرمہ بیٹا، یہ تو بہت مہنگا فلیٹ ہے۔ نرگس کی بات سن اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا۔ امی، اب سے ہمارا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میں اب آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ اپنی ماں کا ماتھا چومے وہ بیگ گھسیٹ کے الماری والے کمرے میں آئی تھی۔ بیگ کی زپ کھول کے وہ اس کشادہ الماری میں ترتیب سے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ نرگس نے بھی کچن کی راہ لے لی۔ یونیورسٹی سے سیدھا وہ اپنے مطلوبہ ڈریس پر آئی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں سے ہاؤس نمبر پوچھ کر اس نے تفتیش سے ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کے ڈور بیل بجائی تھی۔ اگلے پل ایک درمیانی قد خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا تو وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ مس نازیہ کا گھر ہے؟ سامنے کھڑی عورت کا سپاٹ چہرہ دیکھ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، انہی کا گھر ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس بار اس عورت کے تاثرات قدرے نرم پڑے تھے۔ جی، میں رشانے ان سے ملنے آئی ہوں، پلیز انہیں بتا دے۔ رشانے کی بات سن عورت پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اگلے پل وہ رشانے کی جانب جھپٹی تھی۔ رشانے، میری بچی، میری زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا۔ وہ جذبات کی کیفیت میں اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا یہ تھوڑی دیر پہلے والی عورت تھی جن کے چہرے پر خوشی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ دوسری طرف رشانے بھی صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا اس کی ماں دراز عمر ہوگی، ہاتھ پاؤں پر جڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، مگر سامنے کھڑی عورت تو اس کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ان کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ناک نقشہ تو ہو رشانے جیسا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ رشانے کا ناک نقشہ اپنی ماں پر گیا تھا۔ رشانے بیٹا، اندر آؤ۔ دروازہ کھول کے وہ رشانے کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئی تھی۔ وہ رشانے پورے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا اس کی ماں برے حال میں ہوگی، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو کہانیوں میں یہی پڑھا تھا کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ماں کیسے اتنی خوشحال رہ سکتی ہے؟ مگر کہانی کے دوسرے رخ سے تو وہ خود ناواقف تھی۔ بھائی بھابھی، دیکھیے کون آیا ہے۔ ناسیہ جذبات کی شدت سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ان کی آواز سن ان کی بھابھی مریم اور بھائی شہباز کمرے سے نکل آئے تھے۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہے ہماری بچی۔ مریم اس کے قریب آ کے اس کے گلے لگی تھی۔ شہباز صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کسی کھلونے کی مانند سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ناسیہ، تم رشانے کو کمرے میں لے کے جاؤ، میں چائے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ مریم کی بات سن ناسیہ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح رشانے کا ہاتھ پکڑا تو رشانے ان کا حکم مانتے ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد ایک بار پھر اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ بیڈ کے پیچھے کی دیوار پر بڑی سی رشانے کے بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ناسیہ نے رشانے کے کندھے سے یونی کا بیگ اتار کر میز پر رکھا تھا۔ رشانے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ماں، رشانے نے بے ساختہ کہا تو ناسیہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ رشانے، دوبارہ بولو بیٹا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ماں، بیک وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ رشانے، تمہیں آج تک اپنی ماں یاد ہے؟ مجھے تو لگا تم بھول گئی ہوگی۔ پتا ہے جب تم 2 سال کی تھی تو میں تمہیں ماں بولنا سکھاتی تھی۔ انہوں نے رشانے کا ہاتھ پکڑے چوما تو آنسو کا ایک قطرہ رشانے کے ہاتھ پر آ ٹپکا۔ وہ جو سوچ کے آئی تھی کہ نازیہ سے لڑے گی، جھگڑے گی، ان کو باتیں سنائے گی، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی جب اس کی سوچ سے یکسر مختلف تھا۔ ماں، آپ یہاں رہتی ہے مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ اس نے لرزتے لہجے میں اپنے دماغ میں کلکاریاں مارتا ہوا سوال آخر پوچھ ہی ڈالا تھا۔ میں تو 20 سال سے اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ ناسیہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ دوسری جانب رشانے پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہوا تھا۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ پھر یہ کیا تھا جو ناسیہ بول رہی تھی؟ تو کیا آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیٹا، کیونکہ آج بھی میں شفقت کے نکاح میں ہوں۔ اور یہ انکشاف اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کی زبان گنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا یا پھر ناسیہ جھوٹ بول رہی تھی؟ ماں، مگر آپ نے وہ گھر کیوں چھوڑا؟ وہ اپنے دماغ میں امڑتے سوالوں کو الفاظ دینا چاہتی تھی، مگر ناسیہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی۔ رشانے، اب گرے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں تمہاری جدائی میں بہت تڑپی ہوں، اس لیے کچھ لمحے تمہارے ساتھ خوشگوار بنانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سے محسوس ہوا تھا ناسیہ کے لہجے میں حد درجے کی تلخی تھی۔ دروازہ کھولے مریم ملازمہ کے ہمراہ ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو ناسیہ مسکرا دی تھی، جبکہ رشانے نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی، آنسو صاف کیے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا خاص دن تھا۔ آج قسمت نے اسے اس کی ماں سے ملا دیا تھا۔
ممتا کا لمس پا کے جہاں اسے سکون ملا تھا وہیں وہ بہت کچھ الجھ بھی گئی تھی۔ اس کا ذہن نصیحتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ حقیقت سے ناشنا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا، نہ باتوں میں نازیہ کے منہ سے ماضی کا کوئی ذکر نکلا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے بابا کے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ شفقت حسین کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ روشانے کی ایک دم آمد پر انہوں نے سٹپٹا کے موبائل نیچے رکھ دیا تھا۔ روشانے بیٹا خیریت، آ جاؤ اندر۔ وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بات سن روشانے مردہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ اس نے اترتے چہرے سے استفسار کیا تھا۔ اس کی بات سن شفقت نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بابا میری ماما اور آپ کے درمیان کیا ہوا تھا؟ میں بچپن سے اسی کشمکش میں مبتلا ہوں، پلیز آپ مجھے منع نہیں کریے گا۔ روشانے کی بات سن شفقت کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزرے تھے۔ تمہاری ماں سے میری شادی ابا جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر مجھے شروع سے ہی لگتا تھا اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور کھلے کا کیس دائر کر دیا، جس کے بعد میں نے فوری اس کو طلاق دے دی۔ تھوڑی عرصے بعد اس نے اپنے عاشق سے شادی کر لی اور پھر وہ دونوں امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے اس کی کبھی کوئی خبر نہیں ملی۔ شفقت سر جھکائے اسے وضاحت دے رہے تھے۔ ساری بات اس نے دھیان سے سنی تھی، مگر آخری بات پر اس نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو وہ نازیہ سے بات کر رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے ایسا کہا ہو تاکہ ان کی بیٹی اپنی ماں کے بارے میں نہ سوچے۔ اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ وہ کس پر بھروسہ کرتی؟ اس ماں پر جس کی ممتا نے اس نے آج محسوس کی، یا اس باپ پر جس کی آغوش میں وہ 22 سال سے رہتی آ رہی تھی؟ زندگی کے کسی موڑ پر اسے اپنے باپ پر کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو وہ اب تک دوسری شادی کر چکے ہوتے۔ دیکھو بیٹی، بے وفاؤں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے تم اسے اب یاد نہیں کرنا۔ یاد تو کیا، اس کا نام لے کر اپنی زبان بھی گندی نہیں کیا کرو، شفقت نے حقارت سے کہا تو وہ آنسو ضبط کرتے کمرے میں آ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اس کے بابا پینٹ کوٹ پہنے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ ان کا موبائل روشانے کے بالکل ہی سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے میں تھوڑی ہی دیر تھی، اس لیے وہ اپنا موبائل بیگ سے نکال کر چلانے لگی تھی۔ عمر کے ایک دو میسج دیکھ اس کا دل تھوڑا سکون میں آیا تھا۔ وہ ایک ہی تو بندہ تھا جسے وہ اپنا ہمدرد مانتی تھی، جسے وہ دل کے قریب رکھتی تھی، ورنہ اس کے اپنے سگے رشتے بھی اس سے چہرے بدل بدل کے مل رہے تھے۔ کس کا کون سا چہرہ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک سے سامنے رکھا شفقت کا فون بجا تو روشانے اٹھانے کی غرض سے جٹ سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگانے والے کا آدھا نام ہی پڑا تھا جب شفقت نے ہکا بکا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹی اور موبائل اپنے کوٹ کی جیب پر ارس دیا۔ ان کی حرکت پر روشانے شاک سی انہیں دیکھ سی رہی تھی۔ گاڑی روکی تو اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ دوپٹہ سر پہ لے کے اس نے بیگ کاندھے پر ٹانگا اور ہاتھ میں موبائل پکڑے گاڑی سے نکل گئی۔ وہ اس وقت کاٹن کے سفید لہنگے پر نیوی بلو کلر کی گھٹنوں سے اوپر آتی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر ہم رنگ ہوا تھا۔ پیروں میں سفید رنگ کے پہنے گھسے اس کی خوبصورت دو پلا اس نے سر پر پہنا ہوا تھا۔ پیروں میں سفید رنگ سفید جلد پر قیامت برپا کر رہے تھے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔